السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ فلسطین اور غزہ کی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر سی تاریخ۔ غزہ کو کنعانیوں نے 3500 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے حزاتی کا نام دیا تھا۔ مرکز قومی معلومات فلسطین کے رپورٹ کے مطابق فرعونوں نے اس علاقے کا نام غزاتو رکھا، پھر اشوریوں اور یونانیوں کے دور میں اس کا نام عزاتی ہو گیا۔ اس کے بعد عبرانیوں نے شہر کو فازا کہنا شروع کر دیا، عبرانیوں نے اسے بدل کر عزا کر دیا، اور عربوں کا دور آیا تو اس کا نام غزہ ہو گیا۔ غزہ کا معنی کیا ہے؟ اس حوالے سے جس معنی کو ترجیح دی گئی ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ غزہ شہر اپنے نام میں ناقابل تسخیر کا معنی لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تشریف لائے تھے۔ یہ وہ مقام بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جس سال 150 ہجری یا 767 عیسوی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی نے غزہ سے 25 کلومیٹر دور اسقلان میں بچپن کے ابتدائی 2 سال گزارے۔ اس کے بعد والدہ کے ساتھ مکہ ہجرت کر گئے۔ امام شافعی سے منسوب ہے کہ انہوں نے غزہ کی محبت میں 2 شعر بھی کہے تھے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی 1355 میں شمالی مصر کے شہر صالحہ سے نکلنے کے بعد غزہ کا رخ کیا اور کئی دن غزہ میں قیام کیا تھا۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے، ہم پیدل چلتے ہوئے غزہ شہر تک پہنچے جو مصر کے ساتھ لیونٹ میں پہلا مقام ہے۔ اس کا قطر چوڑا ہے، اس میں بہت سی خوبصورت عمارتیں ہیں، بازار اور مساجد ہیں۔ اس میں حسن مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جس میں اب نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اس مسجد کو امیر معظم جاولی نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ مسجد بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے، اس کا ممبر سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار میں اس سفر کی دیگر تفصیلات بھی بیان کی ہے۔ وہ عرب جس سے حضرت عمر بن ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت غزہ فتح کیا تھا، اس کا اس شہر سے اسلام سے پہلے اور بعد میں گہرا تعلق تھا۔ یہ عرب اپنی تجارت اور سفر کے دوران یہاں آتے تھے۔ غزہ تجارتی راستوں کا ایک گیٹ وے تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ قریش میں مذکور 2 مشہور سفروں میں سے ایک سفر کی منزل غزہ ہی تھا۔ قریش کے تاجر سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں غزہ اور مضافات کا سفر کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ القریش میں انہی 2 سفروں کا ذکر ہے۔ ہاشم ابن عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں اور جن سے خاندان بنو ہاشم کا آغاز ہوتا ہے، کا انتقال غزہ کی جانب موسم گرما کے سفروں میں سے ایک کے دوران ہو گیا تھا۔ انہیں غزہ میں دفن کیا گیا اور اس کا مزار اب بھی سید ہاشم مسجد میں موجود ہے۔ اس مسجد کو مملوکوں نے شہر کے الدرج محلے میں تعمیر کیا تھا۔ 1850 میں عثمانی سلطنت عبد الحمید نے اس کی تزئین و آرائش کی تھی، اس لیے اس شہر کو کبھی کبھی غزہ ہاشم یعنی ہاشم کا غزہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی کتاب لکھنے والے مصنف ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف کا اصل نام عمر تھا۔ عمر کا نام ہاشم اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں قحط کے زمانے میں اپنے لوگوں کے لیے دلیا بنانے کے لیے روٹی توڑتے تھے۔ حشم کا معنی توڑنا ہے اور ہاشم کا معنی توڑنے والا ہے۔ یہی بات شاعر مطرود ابن کعب الخزامی نے اپنے اشعار میں بتائی ہے۔ غزہ کی قدیم تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب جب 25 سال کے تھے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ غزہ گئے تھے۔ یہ قافلہ شام اور فلسطین گیا تھا۔ قافلہ واپسی پر یثرب شہر سے گزرا تو رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بیمار ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن عبد المطلب یثرب میں اپنے ماموں کے قبیلے بنو عدی ابن النجار کے پاس رہنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بنو عدی کے ہاں 1 ماہ تک مقیم رہے۔ اس وقت ان کی اہلیہ آمنہ بنت وہب دوسرے ماہ کے حمل سے تھی اور مکہ مکرمہ میں ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھیوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے
ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے بیماری کی وجہ سے انہیں ان کے ماموں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب یعنی مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حارث مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی تدفین بھی وہیں ہو گئی ہے۔ اس کے چند ماہ بعد حضرت آمنہ بنت وہب کے ہاں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ دوستو ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔